السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا تختی نمبر 19 اور آج کا سبق ہے ہم لوگوں کا تختی نمبر 20۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک جو میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر لیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مدہ۔ دیکھیے، غینیا زبر غی، را لام زیر غیر میم غین زبر مغ، غیر المغ، ضاد واو پیش ضو، با زیر بی، غیر المغضوب، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، حامیم زیر ہم، علیہم، واو زبر و، لام ضاد زبر لظ، ضاد الف لام مد زبر ضال، ضاد الف۔ دیکھیے اس کو کیسے ہجا لگانا ہے۔ سب سے پہلے ضاد الف لام مد زبر ضال، لام یا زیر لی، نون زبر نہ، ولا الضالین۔ دیکھیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے جب یہاں وقف کریں گے یعنی کہ رک جائیں گے تو یہ نون جو ہے زبر اس کو ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے قاعدہ کیا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکنی سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوگا، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے واو ساکن سے پہلے ضاد کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے یا پر ساکن ہے تو یا ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے تو یالین ہوگا، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور دیکھیے یہاں حامیم زرہیم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو اظہار کریں گے، اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم کو اظہار کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یہ نہ میم ہے نہ با ہے کیا، واو ہے، تو اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ جیسے علیہم و، علیہم ولا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے یہ لام جو ہے، لام کو یہ بیچ بیچ میں حرف ہے، جیسے الف ہے، یہ دوسرا الف ہے، پھر لام ہے، تو یہ سب کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ یہ لام کو ڈائریکٹ یہاں جو ضاد کے اوپر تشدید ہے تو ڈائریکٹ ہم آ کر کے تشدید میں ملائیں گے اور اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیے یہاں کون سا مد ہوگا، یہاں مد لازم ہوگا، مد لازم، ٹھیک ہے۔
اس لیے کہ حرف مد کے بعد یہ دیکھیے ضاد الف مد زاد الف زبر زا ہے نا، تو ضاد الف زبر زا یہ الف ہے، اس سے پہلے ضاد کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ تو حروف مدہ 3 ہے نا، الف واو یا، تو یہ حروف مدہ ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر یعنی لام کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے اور اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اس کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ چلیے آگے تک ہے، واو زبر وا، واو زبر وا، واوا، جیم زبر جا، واوا جا، دال زبر دا، کاف زبر کا، واوا جدا کا، ضاد الف لام مد زبر ضال۔ دیکھو اس کو کیسے جا لگائیں گے، ضاد الف لام، پھر یہ لام پڑھنا ہے اس لیے کہ تشدید ہے، تو ضاد الف لام مد، مد کو آخر میں بولنا ہے، ضاد الف لام مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، فا زبر فا، ہا زبر ہا، فہا، دال کھڑا زبر دا، فہدا، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى۔ دیکھیے یہاں جو ہے حرف مد کے بعد والے حرف پر، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر لام کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر کیا ہوگا، مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے، مد لازم ہوگا، ضالن۔ اور لام الف دو زبر لن جو ہے، لام الف دو زبر لن میں ہم کو اخفا کرنا ہے، اس لیے کہ حروف اخفا کے یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو لام کی آواز یعنی یہ جو کیا کہتے ہیں تنوین ہے، اس کی آواز کو جو ہے ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ لام دو زبر لن برابر ہوتا ہے لام نون زبر لن ہوتا ہے نا، تو لام دو زبر لن جو ہے اس کی آواز کو جو ہے لام نون زبر لن، لام دو زبر لن، لام نون زبر لن، تو لنگ لنگ یعنی کہ آواز کو چھپا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے دال کھڑا زبر دا، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اور الف مدہ کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور 1 الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچنا ہے، جیسے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ضالًا میں مد لازم ہے، ٹھیک ہے، 5 الف برابر کھینچنا ہے یعنی 5 سیکنڈ اس کو کھینچنا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ آگے دیکھیں، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، تا تو زیر تیتو، تا تو زیر تیتو، دونوں کو فرق کرنا ہے، یہ تا الگ مخرج ہے، تو کا الگ مخرج ہے، دونوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہے، جیسے تا تو زیر تیتو، تو الف میم مد زبر تو، پہلے تو بولنا ہے پھر الف بولنا ہے پھر میم بولنا ہے، تو الف میم مد، مد کو بعد میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔
تو تو الف میم مد زبر تو، میم زبر ما، طام، تالام پیش تل، کاف با پیش کب، را کھڑا زبر را، کبرا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. یہاں دیکھیے الف ہے، اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، تو الف جس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. اور یہاں پر جو ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے نا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. متصل کے معنی ملا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے مد کتنا کرنا ہے؟ یہاں پر مد کرنا ہے 2.5 سے 3 الف مد کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، 2.5 سے 3 الف یہاں پر مد کرنا ہے. اور یہاں پر جو ہے تو الف مد یہاں پر جو ہے مد لازم ہوگا، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر یعنی میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور میم پر جو ہے میم پر تشدید ہے تو میم کا قاعدہ ایک الگ ہے کہ جس نون یا میم پر، ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جس نون یا میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا. تو یہاں میم پر تشدید بھی ہے تو یہاں گنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ را جو ہے اس را کو ہم کو پور کر کے پڑھنا ہے کہ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. جیسے دیکھیے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. آگے دیکھیے فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فَإِ، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا، تا صاد زیر تس، صاد الف خا مد زبر صاخ، خا زبر خا، تا پیش تو، صاد. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. دیکھیں یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہاں پچھلے سبق میں پڑھا تھا نا کہ تا کو ہا سے بدل دینا ہے. ٹھیک ہے، تا ہے تو یہاں پر ہم کو ہا پڑھنا ہے، ہائے ساکینہ. تا جو ہے وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. دیکھیں یہاں الف ہے، اس سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اور یہاں پر بھی جو ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. ہم نے بتایا تھا نا کہ عین کے طرح اگر آپ کو کلمہ معلوم نہیں ہو کہ یہ جا یہ الگ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تِصَّا یہ الصَّاخَ، جاءت یہ الگ کلمہ ہے، الصَّاخَۃ یہ الگ کلمہ ہے. تو آپ جو ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہ عین کے طرح جو حمزہ ہے تو عین کے طرح حمزہ اگر رہے گا تو سمجھ جانا ہے کہ یہ مد متصل ہے یعنی ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. یہ مد متصل ہے. یہ جو ہے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. حروف مدہ کے بعد والے حرف یعنی خا کے اوپر تشدید ہے اس لیے مد لازم ہوگا. یہاں پر 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. آگے دیکھیں
واو صبر و، لام الف صبر لا ولا، تا صبر تا ولا تا، حا کھڑا ضاد مد صبر حا، پہلے حا بولنا ہے، ٹھیک ہے، پھر کھڑا صبر بولنا ہے، حا کھڑا ضاد، حا کھڑا ضاد، پھر مد، حا کھڑا ضاد مد زبر حاض، حا کھڑا ضاد، حا کھڑا مد، یعنی کہ یہ حا ہے، پھر کھڑا زبر ہے، پھر ضاد کے اوپر تشدید ہے، تو حا کھڑا ضاد مد زبر حاض، ضاد واو پیش ضو، حاض، نون زبرنا ولا تحاضون، عين زبر لام کڑا زبر لا على، طا زبر طا، عين الف زبر ع، طع، میم لام زیر مل، میم سین زیر مس، کاف یا زیر کی، نون زیر نی، طعام المسکین، ولا تحاضون على طعام المسکین۔ دیکھو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے، یعنی کہ جب رکنے لگیں گے تو ٹھہریں گے، تو یہاں پر یہ نون جو زیر ہے اس کو ساکن پڑھیں گے، یہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين۔ دیکھیے الف ہے، اس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور ایک الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ اس کو کھینچنا ہے، اور ہا کھڑا زبر جو ہے تو حرف مد کے بعد یہاں ایک چیز سمجھنا ہے کہ یہاں کھڑا زبر ہے تو کیسے پہچانے کہ یہاں پہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ٹھیک ہے نا، تو کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، تو الف مدہ یعنی کہ حروف مدہ ہو گیا، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جو ہے چاہے جزم ہو یا تشدید ہو، تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر یہاں پر کیا ہے، ضاد کے اوپر تشدید ہے، تو ہم کو یہاں پر مد لازم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے ضاد کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے، دیکھیے یہاں بھی جو الف مدہ ہوگا، الف جس سے پہلے زبر اور الف مدہ ہوگا، اور یہاں یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، جیسے ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين۔ آگے دیکھیں، واو زبر و، حمزہ زیر ای و ای، لام الف زبر لا و اذا، را زبر را، حمزہ واو زبر او، حامیم پیش ہم، و اذا رأوهم، قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ہا کھڑا مد زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف مد زبر لا، ہا حمزہ زیر ای، ہا اولائی، لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر ضال، لام واو پیش لو، نون زبر نا، لضالون، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ اگر سانس یہاں تک نہیں پہنچتا ہے تو یہیں تک آپ سانس توڑ سکتے ہیں، جیسے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ یہاں پر دیکھیے جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے قالوا إن هؤلاء لضالون،
ضالون. دیکھیں یہاں الف ہے، اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. اس را کو پر پڑھنا ہے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں ہا میم پیش ہم. دیکھیے یہاں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. تو یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، بلکہ کیا ہے، یہاں قاف ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے اور اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. شفت کے معنی ہوتا ہے ہونٹ کے آتے ہیں، جو میم یہ ہونٹ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں آگے دیکھیے یہ حروف مدہ ہے. الف جس سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اور یہ لام و پیش لو جو ہے یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا. فصل کے معنی الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ دوسرے کلمہ، قالو یہ ایک کلمہ الگ ہے اور ان یہ ایک کلمہ الگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ حروف مدہ یہ ہے نا، لام و پیش لو، واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا. تو حروف مدہ ہے. تو حروف مدہ کے بعد دیکھیے حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. یہ حمزہ ہے نا، یہ دیکھیے یہ حمزہ ہے، حروف ہم دوسرے کلمہ میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کو کتنا کھینچنا ہے، اس کو 2.5 سے 2.5 الف اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو 2.5 الف مت کھینچنا ہے، یعنی 2.5 سیکنڈ اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اور یہ نون پر جو تشدید ہے تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا پیچھے کہ جس نون یا میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا. تو یہاں نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر گنہ ہوگا. گنہ کی مقدار یعنی تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیے کھڑا زبر ہے، یہاں پر بھی جو ہے مد متصل ہوگا، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد کھڑا زبر برابر ہوتا ہے نا الف مدہ کے. تو ہا کھڑا زبر ہا برابر ہے ہا الف زبر ہا. تو ہا الف زبر ہا الف آیا، الف جس سے پہلے ہا کے اوپر زبر آیا تو الف مدہ ہوگا. تو یہ حروف مدہ ہو گیا. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے یعنی کہ 2.5-3 الف کھینچنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. 2.5-3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اور یہ دیکھیے یہاں پر بھی جو ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. یہاں بھی 2.5-3 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. تو یہاں تشدید ہے اس لیے یہاں پر مد لازم ہوگا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. چلیے امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. چلیے یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ ابھی تک جو میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کریں. ٹھیک ہے. تو چلیے ہم اپنے ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.